الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. میرے استاد محترم حضرت مولانا زبیر ملی صاحب اسٹیج پر افروز دیگر علماء حفاظ اعظام مکاتب کے ذمہ داران پردہ نشین ماں اور بہن عزیز بچوں اور بچے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے. کچھ عرصہ پہلے جس مدرسے کی عمارت کا سنگ بنیاد لوگوں نے یہاں اکٹھا ہو رکھا تھا، آج اس مدرسے کی خوشنما عمارت بن کر تیار. اس عمارت کے بنانے میں صرف مال نہیں لگا، ہمارے مخلص بھائیوں کا جذبہ، ان کی محنت سب خرچ ہوئی. یقیناً جو لوگ اس سے کوئی کام انجام دیتے اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے. ایسی امید نہیں تھی کہ اتنی جلد اتنی اچھی خوشادہ عمارت یقیناً لوگوں کی بھی خوش ہوئی ہوگی جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی. خاص طریقے پر ہمارے بزرگ حضرت حافظ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اللہ والے شخص تھے، جن کی دعا، جن کے مشورے سے اس مدرسے کی بنیاد پڑی. ان کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی جو دینی تعلیمی خدمات ہیں اس کا اجر انشاءاللہ ان کو پہنچائے گا. آپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حافظ صاحب کو جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف ان کا نام جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی مشہور شخص نہیں تھے. عام طور پر ہم لوگ انہی کو جانتے ہیں جو لوگ مشہور ہوتے ہیں اور انہی کو بزرگ سمجھتے ہیں. بلکہ آج کل معیار بدل گیا ہے، جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اسی کو زیادہ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. حالانکہ بزرگی کا، اللہ والا ہونے کا شہرت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں، قریب کے لوگ بھی ان کو نہیں پہچان پاتے کہ یہ کس درجے کے بزرگ ہیں، کس درجے کے نیک انسان ہیں. تصوف کی کتابوں میں ہے کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو میرے لیے خاص ہیں اور ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
یعنی ان کو دنیا نہیں جانتی، ان کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لا یعرفہم سوائی، میرے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ آس پاس والے بھی ان کے اونچے مقام کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ حدیث پاک میں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھٹے حال ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، یعنی ان کا حلیہ، ان کا رکھ رکھاؤ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھے کہ یہ کچھ ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ کپڑے بھی ان کے ایسے نہیں کہ کوئی دیکھ کے سمجھے کہ یہ کوئی عالم ہے، بزرگ ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اور حال ان کا ایسا ابتر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو دروازے سے ان کو لوٹا دیا جائے، دروازے سے ان کو لوٹا دے، ان کو لوگ اپنے دروازے پہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں، اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ اللہ کی ذات پر اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ظاہری حال کے اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ حافظ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی بزرگوں میں تھے جو گمنام تھے، لیکن انہوں نے محنت کر کے اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پایا تھا۔ جنہوں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت ہی سادہ رہنے والے، بہت ہی تقوی اور احتیاط کے ساتھ گزر بسر کرنے والے۔ وہ اسکول میں پڑھاتے تھے، اسکول میں ٹیچر تھے۔ آپ لوگوں کو ان کی احتیاط کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اسکول میں پڑھاتے ہوئے اگر کبھی ضرورت پڑنے پر کسی بچے کو سزا دیتے تھے تو دوسرے وقت بلا کر اس کو کچھ پیسے دیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت نہ ہو۔ فون تو جانتے نہیں تھے، رہنے والے جامنیر کے تھے، تو کبھی کبھی وہاں سے ان کے رشتہ دار فون کرتے تھے تو ان کے پڑوس میں فون لگا ہوا تھا، پڑوسی کے ہاں موبائل اور فون اس سے ناآشنا تھے، تو بازو میں جو پڑوسی تھا ان کے ہاں وہ فون سننے جاتے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ جب سامنے سے فون آ رہا ہے تو وہاں تو پیسہ نہیں لگے گا، لیکن جب وہ فون سن کر آنے لگتے تھے تو 10 روپیہ دے کے آتے تھے کہ جو اتنی دیر میں نے فون استعمال کیا تو یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ ان کی احتیاط تھی اور ہر چیز میں ان کا مزاج اسی طرح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کا بہت اہتمام نصیب فرمایا تھا اور اسی لحاظ سے درجہ ان کا بہت بلند تھا۔ عام طریقے پر ان کی دعاؤں کی قبولیت بہت جلدی ظاہر ہوتی تھی۔ کسی چیز کا علم کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے بہت جلد ہوتا تھا۔ خواب بہت سچے دیکھتے تھے اور کئی خواب انہوں نے عام طریقے پہ لوگوں سے بیان نہیں کرتے تھے، لیکن مجھ سے چونکہ بہت محبت کا تعلق تھا اور ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد ایک عرصے تک ساتھ میں ذکر کرتے تھے، تو وہ ذکر کے بعد اہتمام سے اپنے گھر لے جاتے تھے، تو کسی وقت وہ اپنے خواب بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔
جو چیز ان کو خواب میں دکھائی جاتی تھی عام طور پر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ چیز سامنے آتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت ان کے لیے رکھا تھا، وقت پورا کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اچھی زندگی پانے کے بعد اللہ نے ان کو اچھی موت نصیب فرمائی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ آج وہ نہیں ہیں مگر ان کی یادیں باقی ہیں، اور یہ مدرسہ بھی ان کی یادگار ہے۔ یہ مدرسہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جب تک وہ حیات رہے مدرسے کی سرپرستی فرماتے رہے۔ اب وہ نہیں ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا، ان کی توجہ مدرسے والوں کے کام آئے گی، اور ہم سب لوگوں کو بھی ان کی دعا سے انشاءاللہ حصہ ملے گا۔ مجھے آج ان کی اس لیے زیادہ یاد آ رہی ہے کہ اگر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہوتے تو یقیناً مدرسے کی عمارت دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ان کا مزاج تو بہت حوصلہ افزائی کا تھا، بہت تحسین کا تھا، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی وہ بہت حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جن لوگوں نے مدرسہ اپنا مال لگا کر اپنی محنت سے تعمیر کیا ہے، اکثر اس میں سے وہ لوگ ہیں جو حافظ صاحب سے قریب تھے۔ آج اگر حافظ صاحب ہوتے تو وہ سارے لوگ حافظ صاحب کی دعاؤں سے اور ان کی حوصلہ افزائی سے مستفید ہوتے، لیکن اللہ کی تقدیر ہے، جو وقت تھا پورا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ او فقیر محمد بھائی آ جاؤ نا، ادھر بیٹھو گے تو پکارا کون کرے گا؟ آ جاؤ قاری عبدالجلیل صاحب، آ جاؤ۔ کسی کو آدمی یاد رکھے نہ یاد رکھے، آخری خدمت انجام دینے والے کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، خاتمہ بالخیر جو ہے، ویسے فقیر محمد بھائی سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ان کا زیادہ قریب آنا مناسب نہیں۔ دیکھیے لوگ اسٹیج پہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر بیماروں کے قریب آپ جاتے ہیں تو ان کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ نا، اوپر تشریف لے آؤ، ہے جگہ، آ جاؤ۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے حاجی شوکت صاحب کی بھی یاد آتی ہے۔ حاجی شوکت صاحب یہ جو لکڑی والوں کا گروپ ہے اس کے ذمہ دار تھے۔ آدمی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ مجھ سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے، اس طرح گئے کہ اب تک ان کے جانے کا یقین نہیں آتا۔ جب تک وہ باحیات تھے مدرسے کی عمارت کی تعمیر کے لیے بہت محنت کرتے رہے۔ وہ ہمارے حاجی ایوب صاحب نا، وہ جو آئے تھے یہ جو محلے کے ہیں، حاجی ایوب صاحب، ہاں حاجی ایوب صاحب، حاجی ایوب صاحب بتا رہے تھے کہ بیچارے برابر یہاں آ کر خبر گیری کرتے تھے، مدرسے کی عمارت کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے۔ اچانک وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج وہ ہوتے تو مدرسے کی عمارت بنی بنائی دیکھ کر ان کو بھی خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے۔ شیخ خلیل شیخ شفیع صاحب نے بھی مدرسے کے سلسلے میں، اور وہ بھی کچھ عرصہ کو پیارے ہو گئے۔
غریبوں کی خدمت کرنا، ملی کاموں میں دلچسپی لینا ان کی پہچان تھی۔ آدمی چلا جاتا ہے لیکن اس کی بھلی باتیں لوگوں کو یاد رہتی۔ انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ ایسا کر کے جائے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر ہیں فارسی کے، فارسی سناؤں گا تو اردو یہاں کے لوگوں کو کم آتی ہے، فارسی تو اور گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے مفہوم بتاتا ہوں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جب آدمی دنیا میں آتا ہے، دھیان سے سننا، بات بہت پتے کی ہے، جب آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں، ماں باپ، رشتہ دار سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بچہ رو رہا ہے۔ بلکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور نہ روئے تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ نہ رونا وہ اس کے لیے اچھی علامت نہیں۔ ڈاکٹر اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ روئے تو فوراً کوشش کرتے ہیں کہ رونے لگے، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کی علامت ہے اور صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ تو شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو رو رہا ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار، ماں باپ، ارد گرد کے سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ آگے نصیحت فرمائی کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ ہنسی خوشی دنیا سے جائے کہ اس کو اللہ سے ملاقات کی خوشی ہو، اور ایسے کام کر کے جائے کہ اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے جانے پر رو رہے ہوں، یہ خیال کر کے کہ کیسا اچھا انسان تھا، کیسی اچھی خدمت کر کے گیا، لوگوں کے کام آ کے گیا، لوگ رو رہے ہوں اور وہ خوش ہو۔ حدیث پاک میں بھی ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہے، اور جو مرنے سے گھبرا رہا ہے، موت کے وقت اس کو یہ کوفت ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، تو پھر اللہ کو بھی ایسے شخص کی ملاقات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے شخص کی ملاقات پسند نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب ان کا وصال ہوا، وصال سے کچھ دن پہلے سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ سرتاج اولیاء تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور جس رات کو انتقال ہوا وہ اپنے معمول کے مطابق حجرے میں تشریف لے گئے۔ تہجد کے وقت حجرہ نہیں کھلا، پھر فجر میں بھی نہیں باہر آئے، تو لوگوں کو تشویش ہوئی۔ پھر جب لوگ اندر داخل ہوئے، چاہے دروازہ توڑ کر جو بھی شکل ہوئی ہو، حجرے میں گئے تو دیکھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، اور اس حالت میں کہ بالکل پرسکون، معلوم ہوتا ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے، اور یہ بھی ان کے تذکرے میں ہے کہ ان کی پیشانی پر سنہری لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کے محبوب کو اللہ کی محبت میں موت آ گئی، اللہ کے محبوب کو، خدا تعالیٰ کے مقبول بندے کو اس کی محبت میں موت آ گئی۔ مات حبیب اللہ فی حب اللہ۔ اللہ کے نیک بندے دنیا سے اسی طرح جاتے ہیں۔ موت ایک پل ہے جو انسان کو اس کے پروردگار سے ملا دیتا ہے، اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب مرنا ہوگا مر جائیں گے، گھبرانے سے نہ موت ٹلے گی نہ موت دور جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں موت کا ذکر آتا ہے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ جب مرنا ہوگا مر جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ایک بڑھیا تھی، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بہت عمر ہو گئی تھی، مگر موت سے بہت ڈرتی تھی۔ تو گھر میں منع تھا کہ کوئی موت کا نام ہی نہ لے، کوئی مر بھی جائے تو بولو مت کہ مرا ہے۔ تو موت کا ذکر منع تھا۔ کسی دن کسی بات پر کوئی پوتی نواسی رہی ہوگی، تیز مزاج کی، کچھ بات ہو گئی بڑی بی سے، وہ غصے میں آ گئی، پلٹ کر اس لڑکی نے کہہ دیا اللہ کرے بڑھیا مر جائے، اللہ کرے بڑھیا مر جائے۔ اب تو کہاں موت کا نام سننا گوارا نہیں تھا اور کہاں سیدھی بد دعا بڑی بی کو دی گئی کہ اللہ کرے بڑھیا مر جائے۔ اس نے رو رو کے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا، سب جمع ہو گئے، کیا بات ہوئی؟ تو بڑی بی نے کہا دیکھو اس کو کہتی ہے اللہ کرے بڑھیا یوں ہو جائے، موت نہیں کہا، ڈر تھا کہ کہیں موت کا نام لی اور ملک الموت چلے آئے، تو کہتی ہے اللہ کرے بڑھیا یوں ہو جائے، میں یوں نہیں ہونے کی، اللہ کرے یہی یوں ہو جائے۔ بد دعا بھی دی تو اس میں موت کا ذکر نہیں کیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، چون مرگ آیت، جب موت آتی ہے، ورنہ مدرسے والے اس کو تحریف کر کے پڑھتے ہیں چون مرگ آیت تبسم پر لب اوست۔ جب موت آتی ہے تو ان مرد مومن کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اچھا کام کر کے انسان دنیا سے جائے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے درجات ہیں۔ جو لوگ مدرسے کے لیے معاون تھے آج نہیں ہیں، ان کی نیکی زندہ اور باقی ہے، اور ان سب کے لیے ہماری دعا بھی ہے، اور یقیناً آج ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، مدرسہ کیوں ضروری ہے آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، چند منٹ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بلکہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں آسان طریقے پر۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ عمل کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک ایمان، دوسرے اچھا عمل۔ قرآن مجید میں بار بار یہ دونوں باتیں آئی ہیں، ایمان اور اچھا عمل، اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجئے کہ ایمان سیکھنے اور اچھا عمل سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ جب ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے ہے تو ہمیں ایمان سیکھنا ہوگا۔ ایمان کیا ہے یہ ہمیں پتہ کرنا ہوگا، اور اچھے عمل کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیا کیا چیز اچھا عمل ہے۔ ہر وہ بات جس کو ہم اپنے جی سے اچھا سمجھیں وہ اچھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دین کے نام پہ طرح طرح کی خرافات اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ کارنامہ نہیں ہے، وہ انسان کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعت میں، خرافات میں، دین کے نام پر کسی غلط کام میں پڑ گیا تو یہ عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں، یہ اس کو تباہی تک لے جائے گا۔ یا خدا نخواستہ اگر ایمان کے سلسلے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی عقیدہ غلط ذہن میں بیٹھ گیا یا کسی نے بٹھا دیا، بہت سارے چور ڈاکو نکلے ہوئے ہیں، ایمان سلب کرنے والے، غلط عقیدے کی تبلیغ کرنے والے۔ تو اگر کسی نے کوئی غلط عقیدہ آپ کو سمجھا دیا اور اس عقیدے کو آپ نے مان لیا، تو آپ چاہے 5 وقتہ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، چاہے کتنی ہی آپ نیکی کرنے والے ہوں، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک بہت پیاری مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی شخص کو کوڑھ کا مرض ہو جائے، جذام ہو جائے، جس میں ہاتھ پیر گلنے لگ جاتے ہیں،
ایسے مریض کو اگر آپ کاجو بادام بھی کھلائیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا۔ مثال سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر کسی کو کوڑھ کی بیماری ہو جائے، آپ اس کو کاجو بادام پستہ بھی کھلائیں گے تو اس کی بیماری دور نہیں ہوگی، مزید اس کے اعضاء گلیں گے، تکلیف بڑھے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں غلط عقیدہ آ گیا تو وہ چاہے جتنا اچھا عمل کرے گا اس کی نجات نہیں ہے، مزید اس کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے ایمان سیکھنا بہت ضروری ہے، عقیدہ درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج آپ کا عقیدہ نہیں درست ہوگا، کل کوئی شخص آپ کو گمراہ کر دے گا، کوئی بات آپ کے دماغ میں ڈال دے گا، آپ ماننے لگیں گے۔ ابھی آج لوگوں نے مجھ کو خبر دی، کرناٹک میں، یہاں ہمارے مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں، وہ جو حنیف ابن شکیل نام کا آدمی ہے، اس کے مبلغ پھر گھوم رہے ہیں کرناٹک میں، پورا ایک خاندان اس کے نام پہ تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ حنیف ابن شکیل کہتا ہے میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اچھا، ماننے والے بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ مہدی الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں۔ مہدی امت میں سے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ماننے لگے؟ یہ تک پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بابا 2 کے 1 کیسے ہو گئے، یعنی 2 1 میں کیسے آ گئے؟ آپ مہدی بھی بن گئے، آپ عیسیٰ بھی بن گئے؟ نہیں، باضابطہ گھوم پھر کے تبلیغ کر رہے ہیں، شکیل ابن حنیف کے نام پر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس غلط عقیدے کو مان کر اپنا دین و ایمان سب برباد کر رہے ہیں۔ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، کوئی چور اچکا آپ کو فریب میں مبتلا کر دے گا۔ آج تک ہزاروں لوگ قادیانی کو ماننے والے ہیں، آپ کے اس ملک میں اس کے نام پر دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، آج تک لوگ اس کے ماننے والے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے۔ یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے نقصان ہوا، حالانکہ خبط الحواس آدمی تھا، بیماریوں کا مجموعہ تھا، پہلے جو کہتا تھا بعد میں اسی کی تردید کر دیتا تھا۔ وہی اترتی تھی عربی میں، وہ ایسی تھی کہ مدرسے میں اگر وہ عربی بولتا تو ہم لوگوں سے بہت مار کھاتا، یعنی ایسی الٹی سیدھی عربی جس کو وہ وہی بنا کے پیش کرتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مولانا زبیر صاحب کے ہتھے نہیں چڑھا، ورنہ بہت ٹھکائی ہوتی اس کی۔ فعل فاعل مفعول کا پتہ نہیں، اور اس کے بعد بتاتا تھا کہ یہ مجھ پر وہی اتری، اور دماغ اتنا خراب تھا۔ اس کے ماننے والوں نے لکھا ہے، جن لوگوں نے اس کی سیرت لکھی ہے، اس کی سوانح، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت جی کا حال یہ تھا کہ ان کو میٹھا بہت پسند تھا، تو گڑ کے ٹکڑے صدری کی جیب میں رکھتے تھے، اور چونکہ حضرت کو بیماری بھی تھی، بار بار پیشاب ہوتا تھا، تو مٹی کا ڈھیلا بھی ایک جیب میں رکھتے تھے۔ تو کبھی کبھی غائب دماغی کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ مٹی کا ڈھیلا کھاتے تھے اور گڑ سے استنجا فرماتے تھے۔ اب ایسے شخص کو جو ہے کہ اگر کوئی پیغمبر مان رہا ہے تو اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور تھا، تب ہم بہک گئے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہم نہیں بہکتے۔ کتنے لوگ آج امت میں ایسے ہیں عمل کے اعتبار سے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، عمل ان کا صحیح نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا عمل سیکھا نہیں۔ اب بات سمجھیے کہ مدرسہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے۔
اور مدرسہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اچھا عمل سکھایا جائے. ان دونوں کے بغیر نجات نہیں ہوگی. یہی مدرسے کی سب سے بڑی خدمت ہے. اور اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی جماعت ہو، اور مجھ کو یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے دباؤ میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا. صاف میں کہتا ہوں کہ کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو، کسی طرح کی کوئی دینی محنت ہو، مدرسے کے مقابلے میں نہیں. مدرسے کی جو خدمت ہے اس کے مقابل کوئی جماعت، کوئی تحریک خدمت انجام نہیں دے سکتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسے کی خدمت کم ہے یا مدرسے سے بڑھ کر ہم خدمت کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. مدرسے سے بڑھ کر دین کی حفاظت کا، دین کی خدمت کا کوئی ادارہ نہیں. دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا کام اگر کسی ادارے کے ذریعے انجام پا رہا ہے، اس کا نام مدرسہ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی ادارے کے لیے اگر مہر لگائی گئی ہے اور وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو سند دی گئی ہے اور ان کو سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے، وہ مدرسہ ہے. آپ کسی حدیث میں یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں دین کا کام کرنے والے یا فلاں دین کا کام کرنے والے کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ کائنات کا سب سے بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں، اور کوئی شخص اس کی تردید کر سکتا ہو تو تردید کر کے بتائے کہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں کائنات کی سب سے سچی زبان نے گواہی دی ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھا رہا ہے، یعنی مدرسے کا استاذ، اور جو قرآن سیکھ رہا ہے وہ بہتر انسان مدرسے کا طالب علم، تو آپ غور کر لیجئے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سے بڑھ کر اور کون ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو تحریکیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، وہ سب بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں. مصلحت، ضرورت کے تحت ان کا وجود ہوا ہے، لیکن مدرسہ وہ واحد ادارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد خود رکھی. اپنی مسجد میں مدرسہ قائم کیا، اپنی مسجد میں مدرسہ بنایا. اس بات کو سمجھیے اور اس حقیقت کو بھی سمجھیے. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی یہ فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے، مسجد نبوی میں حضور نے مدرسہ بنایا تو مدرسے کا چبوترا اونچا کر دیا. جیسے ہماری مسجدوں میں چٹائی پر مسجد کے فرش پر بٹھا کر تعلیم ہوتی ہے، حضور کی مسجد میں وہ نظام نہیں تھا. آج بھی جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، جو جائیں وہ دیکھ لیں کہ آج بھی 1.5 فٹ اونچا ہے وہ چبوترا جس پر مدرسہ قائم ہوا تھا. سمجھیے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی جگہ کو مسجد کے فرش سے 1.5-2 فٹ اونچا کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ عبادت کرنے والے کا مقام چاہے جتنا اونچا ہو، علم والے کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے. مدرسے کی خدمت اس سے بلند ہے، اس لیے کہ کوئی عبادت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہیں آئے گا. جب علم نہیں ہوگا تو آدمی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی اگر میں پوچھ لوں جو اس مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں یا کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے جنہوں نے، کہ تیمم کا طریقہ بتا دو،
تو بہت سے لوگ بغل جھانکنے لگیں گے، پوچھوں گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ حالانکہ وضو سے بھی آسان ہے تیمم کا طریقہ۔ یہ جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں، اگر پوچھوں گا تیمم کیسے کرتے ہیں بتاؤ، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ وہ ایک لیڈر صاحب تھے بہت مشہور، وہ چند مولویوں کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں چلے گئے۔ سفر میں گئے، ایسی جگہ پہنچے پانی نہیں تھا، تو مولویوں نے کہا، سب علماء تھے، سب نے کہا کہ بھئی تیمم کرو، چلو نماز پڑھو۔ اب یہ لیڈر صاحب تھے، ان کو تیمم کا طریقہ تو پتہ تھا نہیں، لیکن پوچھنا بھی اپنی شان کے خلاف، 1.5 فٹ کی جو ناک تھی وہ کٹ جاتی اگر پوچھ لیتے، اس لیے کہ لیڈر تھے نا۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر، کوئی سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، وہ جو پتھر مارتے ہیں نا شیطان کو، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا۔ ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی دوسرے مارے تم کہاں مار رہے ہو؟ تو وہ جو لیڈر صاحب تھے، بجائے اس کے کہ پوچھ لیتے، انہوں نے بھی دماغ چلایا، خیال کیا کہ وضو پانی سے ہوتا ہے، تیمم مٹی سے ہوتا ہے۔ ایک طرف مٹی لے کے بیٹھے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، منہ میں ڈال لی۔ اب جب منہ میں مٹی ڈالی تو کوئی عالم جو قریب تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، اجی جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کلی کر رہا ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی پہ بس ہو گئی، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی جاتی، اتنی ہی پہ مصیبت ٹل گئی۔ تو اگر مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی تو آدمی مسائل نہیں جانے گا، عبادت نہیں کر سکتا، معاملات صاف نہیں رکھ سکتا، تجارت کے اصول ضابطے اس کو نہیں پتہ ہوں گے۔ یہ سب مدرسے کی تعلیم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی جگہ کو اونچا رکھ کر ساری امت کو یہ بتایا کہ نماز پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں، تسبیح پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں ہے، مگر علم والوں کا مقام ان سے اونچا ہے۔ عالم کے بغیر امت صحیح راستے پر نہیں چل سکتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، قیامت کے دن عالم دین کے قلم کی روشنائی اور شہید کا خون ایک ساتھ تولے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، شہید کا خون اور عالم دین کے قلم کی روشنائی دونوں کو ساتھ تولا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اسلامی ملک کی سرحد پر سرحد کی حفاظت کرتا ہے اور اس راستے میں اپنا خون بہاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اجر کا حقدار ہے۔ لیکن عالم دین بھی اپنے قلم کے ذریعے دین و شریعت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ عالم دین کا قلم دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی چیز دین کے علاوہ کوئی اور چیز اندر نہیں آنے دے گا۔ اگر سچا عالم ہے فتنے کا مقابلہ کرے گا، غلط بات کو غلط کہے گا، جو غلو کرے گا، جو گمراہی کے راستے پر چلے گا، چاہے وہ کتنے ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، صحیح عالم ہوگا اس کو ٹوکے گا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، جان دینی پڑے گی جان دے دے گا۔ آپ جس امام کے مسلک کو آپ مانتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کبھی پڑھا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ وہ زمانہ تو اسلامی سلطنت کا تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمان بادشاہ، مسلمان خلیفہ بار بار امام ابو حنیفہ سے کہتا رہا کہ آپ کو میں قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں، چیف جسٹس، یعنی پوری اسلامی سلطنت پر آپ کا حکم نافذ ہوگا، آپ کا فتویٰ چلے گا۔ اتنا بڑا منصب، آپ غور کیجئے کہ پوری اسلامی سلطنت میں جو بات آپ کے قلم سے لکھی جائے گی وہ نافذ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، صرف اس لیے انکار کیا کہ یہ بادشاہ صحیح نہیں ہے،
یہ کل شریعت کے خلاف کوئی معاملہ لائے گا اور مجھ سے چاہے گا کہ میں اس پر دستخط کر دوں اور یہ اسلامی سلطنت میں نافذ کر دے۔ بار بار بلاتا رہا، درخواست کرتا رہا، امام ابو حنیفہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے بلایا تو امام صاحب سے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں، آپ کیوں نہیں بنتے؟ تو انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی اس لائق نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لائق ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ بہت ذہین آدمی تھے، کہنے لگے پھر ایک جھوٹے شخص کو آپ قاضی کیسے بنا رہے ہیں؟ ایک جھوٹے آدمی کو آپ قاضی کیوں بنا رہے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو آپ قاضی کیوں بنا رہے ہیں؟ اب سنیے، جب بادشاہ عاجز ہوا، اس نے کہا آپ کیوں بار بار انکار کرتے ہیں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا بالکل صاف کہا، فرمایا میں اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ کل تم یا تمہارے درباری کوئی خلاف شریعت معاملہ لے کر آئیں گے اور یہ چاہیں گے کہ میں اس پر اپنی مہر لگا دوں تاکہ تمہارا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ قسم خدا کی میں دریائے دجلہ و فرات میں ڈوب کر مر جانا پسند کروں گا مگر خلاف شریعت چیز پر اپنی مہر نہیں لگاؤں گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بادشاہ نے ان کو قید کر دیا، جیل کاٹی۔ نہ صرف یہ کہ جیل کاٹی بلکہ اسی جیل کے زمانے میں بادشاہ کے اشارے پر ان کو زہر دیا گیا اور زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا زہر کی وجہ سے۔ جیل سے جنازہ اٹھا۔ جو سچا عالم دین ہوگا وہ جان کی قیمت پر بھی اللہ کے دین کی اور اس کی شریعت کی حفاظت کرے گا۔ مدرسہ ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے، مدرسہ بزدلوں کو پیدا نہیں کرتا، مدرسہ ڈر جانے اور دب جانے والوں کو نہیں پیدا کرتا۔ مدرسہ کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے شہرت کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے بولی بدل جانے والے لوگ نہیں پیدا کرتا۔ مدرسہ ان لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو سولی کے پھندے کو بھی چوم کر، تختے دار کو بھی چوم کر حق بات کا اعلان کرتے ہیں، حق بات پر جیتے ہیں، حق بات پر مرتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدرسہ معمولی ادارہ نہیں، مدرسہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ مدرسے کی ایک تاریخ ہے، مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں نے اپنے خون کی قیمت پر اللہ کے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس طرح تعلیم دی، ہم آپ سوچ نہیں سکتے، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ روس میں 70 سال تک بے دین لوگوں کا غلبہ رہا، قرآن پر پابندی لگائی گئی، مسجدوں پر پابندی لگائی گئی، مذہبی کتابیں جلا دی گئیں، شوہر کو بیوی پر، میرے والد کہتے تھے، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر جاسوس بنا دیا گیا۔ کوئی عربی جملہ کسی کی زبان سے نکل جاتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ دین بیزاروں کی حکومت قائم تھی اور اتنی سخت پابندیاں سال دو سال نہیں، 70 سال تک رہیں، ایک مدرسہ نہیں، مسجدیں سب ختم، قرآن مجید کے جتنے نسخے ملے سب جلا ڈالے گئے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 70 سال گزر گئے ہیں، اب شاید وہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچا ہوگا، دین کی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن جب وہ دور ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر سے حکومت کا تختہ پلٹ کر نیا اقتدار قائم فرمایا اور وہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں جانے لگے اور یہ ادھر سے لوگ وہاں جانے لگے، تو لوگ حیران ہوئے کہ وہاں بہترین عالم موجود ہیں، بہترین قاری موجود ہیں، بہترین حافظ موجود ہیں۔ حیران ہوئے لوگ، پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے ان بچوں کو کیسے تیار کیا؟ دیکھو مدرسے کی خدمت، مدرسے میں پڑھنے والوں کا جذبہ۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہم
ہم نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے بچے بے دین ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، تو ہم لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ گھر کے اندر ہم ایک خفیہ کمرہ بناتے تھے اور باہر شراب کی بوتلیں لگا دیتے تھے اور گندی ننگی تصویریں آویزہ کر دیتے تھے۔ اس کے پیچھے اندر بند کمرے میں اپنے بچوں کو ہم قرآن سکھاتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے۔ فرضی جنازہ بناتے تھے ہم، فرضی جنازہ، یعنی اس میں کوئی میت نہیں، کوئی مردہ نہیں، جنازہ لے کر ہم قبرستان جاتے تھے، قبر میں چند بچوں کو اتار دیتے تھے، کسی حافظ کو اندر اتار دیتے تھے اور اوپر سے تختے لگا دیتے تھے، اندر موم بتی جلا کر وہ ان بچوں کو قرآن سکھاتا تھا اور ہم وہاں کھڑے رہتے تھے۔ اگر سپاہی اور پولیس کے لوگ آنے لگتے تو ہم مٹی ڈالنے لگ جاتے تھے، گویا کہ ہم جنازے کو دفن کر رہے ہیں اور اندر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری قرآن بنایا۔ آج تک دین کی صیانت اور حفاظت کا سب سے بڑا کارنامہ اگر کسی نے انجام دیا ہے وہ مدرسہ ہے۔ اس لیے مدرسوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور مدرسوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس ہاں مدرسہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ سے مدرسہ نہیں چلے گا، نہ کسی معلم کا پیٹ بھرے گا، نہ کسی طالب علم کی کفالت ہوگی۔ آپ سب کے اندر یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے مدرسوں کی خود کفالت کریں، ہم اپنے مدرسوں کو خود بنائیں، چلائیں اور اس کی تمام ضروریات کا اچھے معیار سے انتظام کریں۔ یہ جو ہم لوگ تنخواہیں دے رہے ہیں امام کو، مؤذن کو، معلم کو، یہ دستور بند کیجیے۔ ہمارے ہاں جو پاور لوم کے مزدور ہیں بیچارے، ان کی بھی پگار، ان کی بھی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، اور جگہوں کے مقابلے میں بہت قسم پرسی ان کی بھی ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ کم تنخواہ امام کو، مؤذن کو، معلم کو ہم دے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے مدرسے کے خادموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو قومیں اپنے مذہبی پیشواؤں کی مدد نہیں کرتی ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتی ہیں، وہ قومیں زمانے کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے محراب میں، اس کے نیچے جو مصلی ہوتا ہے پیر کے نیچے، وہ بہت مہنگا، اور جو اس کے اوپر پنکھا ہوتا ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کا، قیمتی، مہنگا، اور پنکھے اور مصلی کے بیچ میں جو امام ہے وہ بیچارہ پریشان، اس کی طرف توجہ نہیں۔ پنکھا اچھا ہونا چاہیے، مصلی بھی بہترین ہونا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں تو آپس میں تکرار ہوتی ہے کہ میں عمرہ میں سے لے کے آیا ہوں یہ بچھے گا، وہ کہتا ہے میں حج میں سے لے کے آیا ہوں یہ بچھے گا۔ بیچارہ وہ جو امام ہے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کی بھی کچھ رعایت کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم، مدرسے کے معلم، مدرسے کے استاذ، معلمات، خدام، سب کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر ان کو حوصلہ دینا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض علاقوں میں تو مدد دور کی بات ہے، ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا اول و آخر فریضہ ٹانگ کھینچنا ہے، صبح اٹھو تو وہی کام، شام کو اٹھو تو وہی کام، اور بیچارے سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کوئی جنت انہوں نے بنا رکھی ہے سدا مدہ کے پاس، اسی جنت میں جانے کے لیے سب کارنامے انجام دیتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ کسی عالم دین کو، کسی خادم دین کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ مدرسے پر خرچ کیجیے۔ آپ دیں گے اللہ آپ کو دے گا، آپ روک کر رکھیں گے اللہ بھی روک کر رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا انفق بلالا
ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو، عرش والے سے کسی تنگی کا اندیشہ مت رکھو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، نوازنے والا وہ ہے، آپ لگائیں گے اللہ بھی آپ کو دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے مدرسے کی ضرورتوں پر ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ جتنی ہم کو حیثیت دے، جتنی استطاعت دے، ہمیں لگانا چاہیے، نہیں لگائیں گے مصیبت آئے گی۔ میں اکثر و بیشتر قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ قاری رضوان صاحب ہیں نا، وہ بہت بڑے قاری تھے، آپ تو جانتے ہیں، پانی پت کے قراء بہت مشہور، اور وہ ان قراء کے بھی امام تھے، بہت بڑے شخص تھے قاری عبد الرحمن پانی پتی، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے پڑھایا۔ مگر اس زمانے میں مدرسے کا ایسا نظام نہیں ہوتا تھا، وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے پڑھتے تھے، اور کھانے پینے کا انتظام پاس پڑوس والے کر دیتے تھے، کوئی بورڈنگ کا سسٹم، کوئی دارالاقامہ، کوئی کھانے کا نظام نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بہت ہی نیک طالب علم بہت دور دراز سے ان سے پڑھنے کے لیے آیا، نیک تھا، کہنے لگا قاری صاحب آپ سے تعلیم لینا ہے۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا، مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے، میں پڑھا دوں گا۔ وہ بیچارہ رک گیا، مگر محلے والوں پر ان دنوں کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، وہ بیچارہ رہا، کسی نے اس کو کھلایا ہی نہیں، ایک دن بھوکا پیاسا رہا، فاقے سے پڑھتا رہا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اگلا دن آیا، پھر فاقہ، مگر ہمت کا بہت مضبوط تھا، اس نے سوچا مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، بھوکا پیاسا پڑھ رہا ہے، اور نیک بھی تھا۔ تیسرا دن آیا، 3 دن کا فاقہ ہو گیا، بیچارے کی سکت سے باہر ہو رہا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، تیسرا دن گزر رہا تھا، محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، محلے میں ایک آدمی گزر گیا، اور دستور یہ تھا کہ کوئی انتقال کر جائے تو 40 دن تک اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ طالب علم اسی کا کھانا جاری کر دو، تو 40 دن ان کے روزی کا انتظام ہو گیا، رزق کا انتظام ہو گیا۔ 39واں دن تھا کہ دوسرا ٹپک پڑا، پھر وہ 40 دن کی ترتیب، اب کی 38واں دن تھا کہ تیسرے کا پکارا ہو گیا۔ اب جب 3 کا انتقال ہو گیا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر سی تقریر کی، ارشاد فرمایا دیکھو یہ طالب علم بہت نیک ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، یعنی اس کا کھانا طے کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ جو بات آپ خود سے کہنی ہے وہ یہ کہ مدرسے کی عمارت تو الحمدللہ بن گئی، اب مدرسہ اور اچھے پیمانے پہ چلانا ہے، میں نے کچھ مشورے بھی دیے ہیں، آگے کچھ نگرانی بھی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں سے، محلے کے لوگوں سے خاص طریقے پر گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مدرسے کی ضروریات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بچیوں کو بھیجیں، ایک ایک بچی اس بستی کی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ایک ایک بچی ایسی ہو جو قرآن بہترین سیکھے، اور بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیجیے۔ حاجی شاکر صاحب، حاجی ایوب صاحب، حاجی عقیل صاحب، ہمارے عتیق بھائی اور لکڑی والے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، اور اس محلے کے جو لوگ مدرسے میں معاون ہیں، ان سب کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔